آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر رہا ہے، دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم میرے لاڈلے پیارے اور محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم میری برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، میرے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو، بہشت کا دخول چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو معیار کیوں مقرر کیا؟ اللہ نے ان کو میرے اور آپ کے لیے کسوٹی کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں، صحابہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، صحابہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، ان سے تعلق سرمایہ اہل عرفان ہے، ان کی سیرت تفسیر قرآن ہے، ان کا آقا صاحب قرآن ہے، ان سے راضی رب رحمان ہے، ان کا ٹکانا کوئی آیا ہے تو لکھ لے، کائنات کے رب کی قسم ہے، قرآن و سنت کی صدا لکھ لے، ان کا ٹکانا جنتان ہے، اور انہیں ماننے والا ہی پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اور شاید اسی لیے میرے آقا کہہ کے گئے اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور میرے بعد آنے والوں، میرے صحابہ کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہو۔ آقا کیوں؟ پھر آقا بولے، پھر پیغمبر بولے، اس لیے من عزاہم فقد عزانی ومن عزانی فقد عصی اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ اور کائنات کے بسنے والوں، بولنے سے پہلے سوچ لینا، میرے صحابہ کے خلاف بولنے والوں، تم میرے صحابہ کے خلاف نہیں بولو گے، میں محمد کے خلاف بولو گے۔
امام کہہ رہا ہے. جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے وہ کس کے خلاف بولتا ہے؟ بولو ذرا اونچی، کس کے خلاف بولتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں نہیں کہہ رہا، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سربراہ کہہ رہا ہے. اور جو اذیت دے کر، تکلیف دے کر، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو ان مومنوں کو اذیت دیتا ہے وہ ابو بکر و عمر کو اذیت نہیں دے رہا، وہ آمنہ کے لال کو اذیت دے رہا ہے. سن لو، کائنات کے رب کی قسم، ہم ساری مسلطوں کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا کے محمد کو اذیت دینے والوں کو برسر میدان للکار کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. شیخو پریو کچھ چلے گئے، جو رہ گئے سن لو. اور تم نے گلی گلی یہ پیغام سنانا ہے، گلی گلی یہ پیغام پہنچانا. اللہ کی قسم ہم بستے نہیں ہیں. آسمان والے تو دیکھ رہا، تو علیم بذات الصدور. میرے مرشد و مخدوم کو بھی دیکھا، علامہ ظہیر کو بھی دیکھا. اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے. دشمنوں نے سمجھا اس معاویہ کو پکڑ کے اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر کے ہم صحابہ کے جانثاروں کو روک لیں گے، زبانوں کو تالا لگوا لیں گے، اور ہم گلی گلی صدیق کی صداقت کا نعرہ لگا کے رہیں گے، صدیق کے دشمنوں کو آگے آگے بھگا کے رہیں گے. نعرہ تکبیر، سجا چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. صداقت صدیق اکبر حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. علامہ صاحب قدم بڑھو. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں پریشانی، اور جی کہو ہمیں پریشانی. آئے محبوب نے کیا کہا؟ تکلیف صحابہ کو نہیں مجھے دو گے، میرے آقا کو تکلیف دینے دو گے؟ مار دو ہمیں، پکڑ لو ہمیں، ہتھ کڑیاں لگا دو، بیڑیاں ڈلوا دو ہمیں، ہماری زبانوں کو کاٹ دو. کائنات کے رب کی قسم ہے ہم مر جانا گوارا کر لیں گے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ ہاتھ جانے دینا گوارا نہیں کریں. بولو گوارا. آقا، صحابہ کو برا کہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر ہمیں بتا ہمیں کیا کرنا ہے. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. میرا محبوب بتا کے گیا، اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی،
سارے بولو اکرموا. کیا کرنا ہے؟ نبی کے صحابہ کی عزت کرنی ہے. اور اونچی کہو بزدلی والا عمل مجھے پسند نہیں. جرأت سے بتاؤ اگر صدیق کے دشمن جاگ رہے ہیں، محمد کے صحابہ کے دیوانے جاگ نہیں رہے، جاگ کے میدان عمل میں کھڑے ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے، میرے امیر محترم فرمارے کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگاتے کسی کو، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. بتائیں گے، بنائیں گے نہیں، بتائیں گے. بولو بنائیں گے نہیں، سارے بولو بنائیں گے نہیں، بنائیں گے. کوئی سمجھے ہم ظلم اور تشدد کے ذریعے ان کو روک لیں گے؟ یہ ناممکن ہے. یہ میری تاریخ پڑھ لو، احمد ابن حنبل سے شروع کرو، ابن تیمیہ کو دیکھو، ابن قیم دیکھو، چلتے چلتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ اسماعیل شہید کو دیکھو. چلتے چلتے اگر تمہارے پاؤں میں آبلے نہیں پڑے تو بالا کوٹ سے چلتے چلتے قلعہ لچھمن سنگھ آ جاؤ. لچھمن سنگھ میں آؤ اور میرے مرشد و مخدوم کو دیکھو، علامہ حبیب الرحمان کو دیکھو. وہ تو آخری خطاب میں بھی کہہ رہے ہیں ناقدو، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. کچھ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، وہ ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے، جب تک سورج چاند رہے. اللہ کی قسم ہمیں کوئی فکر نہیں. میرے اس بھائی کو پکڑ کے لے گئے، بند کر دیا. ہم پریشان نہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے دشمنوں کے ظلمت قدوں میں صحابہ کی محبت کے شمع جلا کے آئے ہیں. ہم تو دیے جلا کے آئے ہیں. ہم پریشان ہونے والے، ہم نہیں پریشان ہونے والے. امام کائنات نے کیا کہا؟ اکرموا. کیا کرنا ہے؟ اب عزت کیسے کرنی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اہل حدیث کا معیار دیکھو، اہل حدیث کی سوچ اور فکر دیکھو، کیسے پتا چلے گا کہ ان کی عزت کرنی ہے. اللہ کی قسم ہم نبی کے سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں. کہو انشاءاللہ. تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، تمہاری سستی کی وجہ سے آج دشمنان صحابہ کو یہ جرت ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چوک و چوراہوں میں کھڑے ہو کے نبی کے یار غار یار مزار صدیق پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے. ہائے ہائے یارو سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمیں بزدلی پسند ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی پوری تاریخ میں بزدلی کو گناہ سمجھا ہے. خدا کی قسم اہل حدیث تجھے اپنی تاریخ یاد نہیں رہی. ہائے مالک پلٹ جاؤ، حالات بڑے پرکٹھن ہے، حالات
سے گھرے ہوئے ہیں، پلٹ جاؤ۔ کہا پلٹنے کے لیے تو حدیث کا نام نہیں لیا تھا، گھبرانے کے لیے تو نہیں لیا تھا۔ کہا چہرے پہ سیاہی مل دی جائے گی، گدھے پہ بٹھا دیا جائے گا۔ کہا بس سیاہی مل کے دیکھ لو، گدھے پہ بٹھا کے دیکھ لو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک کا دل چیر کے دیکھو، یہ تو نبی کی حدیث کے لیے مرنے کے لیے آیا ہے۔ احمد ابن حنبل کوڑے کھا رہا۔ احمد ابن حنبل بس کر دو، باز آ جاؤ اس عمل سے، پلٹ جاؤ۔ کہا ابھی پشت پہ کوڑے پڑے ہیں، سینے میں دھڑکنے والا دل ابھی موجود ہے۔ جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں دین اسلام کی جنگ لڑتا رہوں گا، اسلام کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑتا رہوں گا۔ ابن تیمیہ جیل میں ڈال دیے گئے ہو، بدل جاؤ۔ اسماعیل شہید بدل جاؤ، احسان الہی ظہیر بدل جاؤ۔ انہوں نے مر جانا گوارا کر لیا، بدلنا گوارا کیا۔ ہم نے صحابہ کی عزت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے کہو کیا کرنا ہے؟ اور تم صحابہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم امیر محترم یہاں تشریف فرما، ہم تو کہتے ہیں ادنا سے ادنا ورکر کی بھی عزت۔ صحابہ کو بڑا اونچا درجہ ہے صحابہ کا، ہم تو کسی جماعت کے ورکر کی بھی توہین برداشت۔ صحابہ ہم تو اپنی جماعت کے، اپنے مسلک کے ساتھیوں کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم محمد کے ساتھیوں کی توہین کیسے برداشت کریں؟ یہ کیسے آ سکتا ہے ہم سے؟ اس لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی اہل حدیث کو اٹھا کے لاؤ جو احترام نہ کرتا۔ ہم علی کا بھی احترام کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، ہم سیدہ فاطمہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم حسن کا بھی احترام کرتے ہیں، حسین کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم زین العابدین کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم باقر کا بھی احترام کرتے ہیں، امام جعفر کا بھی احترام کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم امام رضا کا بھی احترام کرتے ہیں، امام تقی کا بھی احترام کرتے ہیں، امام نقی کا بھی احترام کرتے ہیں، امام حسن عسکری کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ ذرا ان کو کہو جا کے یہ بھی تو اعلان کرے، اپنے جلسے میں اعلان کرے، اپنی کانفرنس میں اعلان کرے، اپنے پروگرام میں اعلان کرے، اپنے اجتماع میں اعلان کرے کہ ہم ابو بکر کا احترام کرتے ہیں۔ کہو ان کو ذرا، اگر وہ ابو بکر کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی قسم ہم اس کا احترام کرنے کے لیے تیار۔ اور اونچی کہو تیار۔ ہم نے احترام سیکھا ہی ابو بکر سے، ہم نے احترام سیکھا ہی۔ اٹھا صحیح البخاری کو، یہ ابو بکر کھڑا ہے رضی اللہ تعالی، کیا کہتا ہے؟ ارکبو محمدن فی اہل بیتہ۔ اور لوگو میں تمہیں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اس ابو بکر کو کہتے ہو اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، اس ابو بکر کو گالی دیتے ہو، اس ابو بکر کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، جس ابو بکر کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ اٹھا المستدرک حاکم کو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ اور لوگو اگر تمہیں ابو بکر کا تعارف نہیں تو میں کروائے دیتا۔ محبوب جی کیا ہے؟ فرمایا قال ابو بکر عتیق اللہ من النار، اور میرا ابو بکر وہ ہے جس کو رب نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تمہیں کیا پتا ابو بکر؟ میں تو کہا کرتا ہوں ابو بکر کے بارے میں ان الفاظ میں کہا کرتا ہوں، یارو پھول تو سارے ہی خوش نما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دانتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔
ارے موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے، اور دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے، راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہے مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے، ارے اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے، مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے، مجھے کہنے دو، اور شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے، آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہے مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے، انبیاء سارے کے سارے اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں مگر ان نبیوں میں آمینہ کے لال کی بات ہی کچھ اور ہے، شیخو پوریو مجھے کہنے دو، نبی کے سارے صحابہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں مگر ان ستاروں میں ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ ابو بکر کہہ رہا ہے ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، اور لوگو نبی کے اہل بیت کے بارے میں نبی کا لحاظ رکھنا، نبی کا خیال رکھنا، یہ نبی کے اہل بیت ہے، یہ نبی کے کیسا خیال رکھا صحابہ نے۔ امام ذہبی کی اعلام النبلاء، کھولے اعلام النبلاء کو، امام ذہبی فرما رہے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کیا ہے وظائف دینے کے لیے، کس لیے؟ وظیفے دینے کے لیے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، دیکھنے کے بعد یہ بدری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کہا ان کو اتنے اتنے پیسے دے دو، لِكُلِّ وَاحِدٍ 5,000 5,000 ان کو وظیفہ دیا جائے، بدری صحابہ کو۔ پیچھے نگاہ پڑی، حسن حسین کھڑے تھے رضی اللہ تعالی، حضرت حسن حسین کو دیکھا، حضرت حسن حسین کو دیکھ کے کہا آگے آؤ بیٹا، اور یارو تمہیں کیا پتا حسن حسین کون ہے؟ تمہیں کیا علم کہ حسنین کریمین کون ہیں؟ اور مجھے کچھ لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، میں چاہتا تھا کہ آج اس پر کھل کر بات ہوتی لیکن وقت قلیل ہے، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ کہتے ہیں آج ہم حسینی ہیں، فلاں یزیدی ہیں، ہم حسینی ہیں فلاں، مجھے بتاؤ کوئی اہل حدیث یزیدی ہو سکتا ہے؟ آہستہ بولے ہو تو اڈیشتے نہیں کوئی بیٹھا، اور کوئی یزیدی ہو سکتا ہے اہل حدیث؟ خدا کے لیے سوچو علماء کرام، خدا کے لیے سوچو۔ اچھا حسینی ہو، حسینی ہو نا، حسنی نہیں ہو؟ بتلاؤ ذرا، کیوں نہیں کہا آج تک کہ ہم حسنی ہیں؟ اور یارو آج تک کیوں نہیں کہا ہم صدیقی ہیں؟ کیوں نہیں کہا آج تک ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم اموی ہیں؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں کو کہتے ہیں کوئی حنفی نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی حنبلی نہیں، کوئی صدیقی نہیں، کوئی فاروقی نہیں، کوئی عثمانی نہیں، کوئی علوی نہیں، کوئی حسنی نہیں، کوئی حسینی نہیں، کوئی اموی نہیں، اور کائنات میں جتنے مومن و مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے محمدی ہیں۔ کیا ہے؟
کہتے ہیں یہاں جنگ ہو رہی تھی اس لیے ایک طرف وہ ہے ایک طرف یہ ہے اس لیے حسینی. میں نے کہا جنگ تو عثمان و علی میں بھی ہے, پھر علوی ہو کہ عثمانی ہو, علی و معاویہ میں بھی ہے, علوی ہو کہ اموی ہو, یہاں یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہم سے سنو. ہم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کام فی اصول اللہ کام. عبداللہ ابن عباس کھڑا ہے رضی اللہ تعالی. سوال کرنے والے نے سوال کیا. کیا سوال تھا؟ اعلی ملت ابن ابی طالب انتا. عبداللہ ابن عباس بتا تو ملت علی ابن ابی طالب پہ ہے, تو علوی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ قال لا. اس نے دوسرا سوال کیا وعلا ملت ابن عفان, تو عثمان ابن عفان کی ملت پر ہے؟ کہا نہیں. قال لا نہیں. اس نے حیران ہو کے پوچھا فعلا ملت من انتا, پھر بتا تو کس کی ملت پہ ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا علی ملت رسول اللہ, میں محمد کی ملت پہ ہوں. اس نے کہا نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں, دنیا کو بتا دو عبداللہ ابن عباس محمدی ہے. اہل حدیث کیا ہے؟ سارے بولو اہل حدیث کیا ہے؟ ہائے ہائے, اہل حدیث اٹھنے میں بھی محمدی, بیٹھنے میں بھی محمدی, آنے میں بھی محمدی, جانے میں بھی محمدی, چلنے میں بھی محمدی, ٹہرنے میں بھی محمدی, کھانے میں بھی محمدی, پینے میں بھی محمدی, سونے میں بھی محمدی, جاگنے میں بھی محمدی. اور اہل حدیث ریاست میں بھی محمدی, عبادت میں بھی محمدی. اہل حدیث معیشت میں بھی محمدی, معاشرت میں بھی محمدی, ثقافت میں بھی محمدی, تجارت میں بھی محمدی. اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث زندگی میں بھی محمدی, اہل حدیث موت میں بھی محمدی ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ میں ایک ایک صحابی کا تمہیں بتاتا جنہوں نے کہا ہم محمدی ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم محمدی ہیں. میں صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں جس طرح سارے صحابی محمدی ہیں اس طرح سارے وہابی بھی محمدی ہے. سارے صحابی سارے وہابی محمدی ہیں. یارو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کبھی سوچا ہے حسین کا تقابل کس سے کر رہے ہو؟ یزید سے؟ او حسین کا موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے ایک یزید نہیں, ہزاروں یزید آ جائیں, ہزاروں یزید مل کے حسین کے جوتے سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ موازنہ کرتا ہے؟ عبداللہ موازنہ ان کے ساتھ؟ اللہ کی قسم عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کرنا صحیح سمجھا. کہو گے کیسے؟ یہ کھڑے ہیں, حسنین پہ نگاہ پڑی, کہا کیا بات ہے؟ کہا ان کو کیا دو گے؟ کہا ان کو بھی 5-5 ہزار دوں گا, ان کو بھی وظیفہ 5-5 ہزار دوں گا. لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ یہ تو بدر کے وقت موجود ہی نہیں تھے, یہ بدر کے وقت موجود نہیں تھے, ان کو 5-5 ہزار کیوں؟
پتہ ہے جناب صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جناب فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے آمینہ کا لال بھی کہہ گیا ہے، اس کا یار صدیق بھی کہہ گیا ہے، ارکبو محمدن فی اہل بیتہ ہی، اور نبی کے اہل بیت کا لحاظ کرنا، نبی کی وجہ سے ان کا لحاظ کرنا۔ کہا مجھے پوچھتے ہو ان کو 5,000 کیوں؟ کہتے ہیں لقرابتہما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پوچھتے ہو ان کو ان کے برابر کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں محمد کے رشتہ دار ہیں، پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ علامہ زمخشری نے لکھا کہ یہ اعتراض کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا۔ اس نے کہا تھا، اس نے کہا بابا میں نے نبی کی معیت میں جہاد کیا ہے، میں نبی کے ساتھ میدان جنگ میں رہا ہوں، یہ تو ابھی اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کو مجھ سے زیادہ وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا تھا؟ غصے سے لال پیلے ہو کے عمر ابن خطاب نے کہا تھا ان تحذر لی ابن مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدن مثل جدہما۔ عبداللہ ابن عمر تو اپنے آپ کو حسنین کے ساتھ پیش کر رہا ہے، کیا تو حسنین جیسا باپ لا کے دکھا سکتا ہے؟ حسنین جیسی ماں لا کے دکھا سکتا ہے؟ اور حسنین جیسا ان کا نانا لا کے دکھا سکتا ہے؟ اللہ نے جیسا نانا ان کو عطا کیا، جیسی ماں ان کو عطا کی، جیسا باپ ان کو عطا کیا، تجھے وہ چیزیں حاصل۔ خبردار، آج کے بعد تو نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا، وہ محمد کے پھول ہیں، میں ان پھولوں کا احترام محمد کی وجہ سے کرتا ہوں صلی اللہ ہو۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ ہم انشاءاللہ ایسی کانفرنس منعقد کر کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، آہستہ انشاءاللہ کہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہو، صحابہ کی عظمت کے نکارے کھڑکانے کے لیے تیار ہو، لوگوں کو بتاؤ پھر میدان عمل میں آ کے صحابہ کون ہیں، صحابہ کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ اور صحابہ، کائنات کے رب کی قسم، ہمارا پیار صحابہ، کہو سبحان اللہ۔ تمہیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہمارا پیار، آپ نے کہنا ہے صحابہ۔ کیا کہنا ہے؟ کہو گے جرأت سے، ہمت سے، دلیری سے، لوگوں کو پتا چلے صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا پیار یوں نہیں، آپ کی آواز مسجد سے باہر نہیں جا رہی، میں چاہتا ہوں آپ کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں سے ٹکراتی ہوئی ایران کی سرزمین تک جائے، جائے گی اور جائے گی۔ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری طلب، ہماری چاہت، ہماری زندگی، ہماری آن، ہماری شان، ہماری جند جان آقا کے یار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے غمخوار، شاہوں کے سلطان، اور یارو آقا کے دربان، اور محمد بے قربان۔ ان صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ گے 15 اکتوبر کو؟ کون سی تاریخ کو؟ ادیا نے انشاءاللہ کہیے 15 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ گوجرانوالہ کی سرزمین پہ صحابہ کی عظمت کے جھنڈے گاڑ کے رہیں گے۔ گاڑو گے؟ اگر ان کی زبان صحابہ کی
توہین کرنے پہ مجبور ہیں، ہماری زبانیں صحابہ کی عظمت بیان کرنے پہ مجبور ہیں، اور ہم بتائیں گے، ہم سنائیں گے، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، اور تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ ان کو بتاؤ، علامہ سحیر کے روحانی فرزند کا پیغام پہنچاؤ، اور تیرے کہنے نال کہاں ہے وہ جس نے صدیق کے خلاف زبان کھولی؟ اس کو کہو تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں، اور تیرے جے مسلمان حکمرانوں سن لو، تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں، میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جتی دواراں۔ جے اونا دے سینے وچ ایمان کوئی نہیں، بتاؤ ان کو جا کے، جے ان کے سینوں میں ایمان کوئی نہیں، خدا کی قسم پھر دنیا تے مسلمان کوئی نہیں۔